بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کے سبق نمبر 28 میں ہم پڑھیں گے وَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ، یہاں سے لے کر الجامح فی جہالاته الجانح الى خزعبلاته الى ما تستمر على غیک وتستمرئ مرع بغیک، یہاں تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ، اور وہ ڈھال رہا تھا مقفع کلام کو بجواہر لفظی، اپنے لفظ کے جواہر یعنی موتیوں کے ساتھ۔ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ، اور کٹکھٹا رہا تھا کانوں کو بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ، اپنے وعظ کی جھڑکیوں کے ساتھ۔ وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ أَخْلَاطُ الزُّمَرِ، اور اس حال میں کہ اس کو مختلف جماعتوں نے، اخلاط مختلف، الزمر جماعتوں نے گھیر رکھا تھا۔ احاطۃ الحالۃ بالقمر، ایسا گھیرا تھا جیسے ہالہ چاند کو گھیر لیتا ہے، اور اکمام بالثمر والاکمام بالثمر، جیسے غلاف چل کا پھل کو گھیر لیتا ہے۔ فدلفت، پس اچانک میں آہستہ آہستہ کسک کسک کے اس کا قریب ہوا۔ لأقتبس من فوائدہ، تاکہ میں حاصل کر سکوں اس کے فوائد میں سے کچھ۔ وَأَلْتَقِطَ، اور چن سکوں بعض فرائدہ، اس کے چند یکتا موتیوں میں سے۔ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ خَبَّ فِي مَجَالِهِ، پس میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا اس وقت جب وہ اپنے مجال میں، اپنی جولانگاہ میں دوڑ رہا تھا۔ وَحَضَرَتْ شَقَاشِقُ ارتجالِهِ، اور اس کے فی البدی کلام کے جھاگ، شقاشق شقشقہ کی جمع ہے، جھاگ، حضرت آواز نکال رہے تھے۔ ایھا الصادر فی غلوائہ، اے اپنی جوانی اور مستی میں لاپرواہ آدمی۔ الصادر فی غلوائہ، اپنی جوانی اور مستی میں لاپرواہ آدمی۔ السادل ثوب خیلائہ، اور تکبر کے کپڑے کو لٹکانے والے۔ الجامح فی جہالاتہ، اور اپنی جہالتوں میں سرکشی کرنے والے۔ الجانح الی خزعبلاتہ، بیہودہ باتوں کی طرف مائل ہونے والے۔ الی ما تستمر علی غیک، کب تک تو دائم رہے گا، ہمیشہ رہے گا اپنی اس گمراہی پر۔ وتستمرئ مرع بغیک، اور کب تک تو خوشگوار پائے گا اپنی بغاوت کی اس چراگاہ کو۔ وَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ، یتبع، یہ طبع یتبع سے ہیں۔ طبع یتبع طبعا، نشان لگانے کو کہتے ہیں، جیسے عرب کہتے ہیں طبع الدرہم، اس نے سکہ کو ڈھالا۔ اور جب اس کے صلے میں علی آ جائے یعنی طبع علیہ، تو مہر لگانے کے معنی میں آتا ہے۔ الاسجاع، یہ سجع کی جمع ہے،
اور اس سے مراد مقفع کلام ہے، یعنی جس میں قافیہ بندی کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ بجواہر لفظی، جواہر یہ جوہر کی جمع ہے، جوہر موتی کو کہتے ہیں۔ لفظ ہی یہ لفظ جو ہے لفظ یلفظ لفظاً مصدر ہے، لفظ کو کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے پھینکنا۔ تو لفظ کو بھی لفظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی منہ سے پھینکا جاتا ہے۔ تو اپنے الفاظ کے موتیوں سے وہ مقفع کلام کو ڈا رہا تھا۔ وَيَقْرَعُ یہ قرع یقرع قرعن سے ہے کٹکھٹانا، مارنا۔ الاسماع یہ سمع کی جمع ہے، کان کو کہتے ہیں، تو کانوں کو کٹکھٹا رہا تھا، مخاطبین کے کانوں کو وہ مار رہا تھا۔ بزواجر وعظہ، زواجر یہ زاجرتن کی جمع ہے، جھڑکنے والی، اس میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔ اصل میں اس طرح ہے المواعظ الزاجرۃ، یعنی جھڑکنے اور تنبیہ کرنے والے مواعظ۔ وعظہ یہ وعظ یعظ وعظن سے ہیں، یعنی ضرب سے وعظ مصدر ہیں، وعظ و نصیحت کرنا۔ تو اپنی نصیحت کی جھڑکیوں سے وہ لوگوں کے کانوں کو کٹکھٹا رہا تھا۔ وقد احاطت به اخلاط الزمر، احاطت یہ احاطہ یحیط احاطتاً سے ہیں، احاطہ کرنا گیر لینا، مجرد میں یہ حاطہ یحوط حوطاً حیطتاً سے ہیں، حفاظت کرنا۔ اخلاط یہ خلطن کی جمع ہے، سلا ہوا، خلط ملت۔ زمر یہ زمرتن کی جمع ہے، لوگوں کی جماعت اور دائرہ۔ سورہ زمر میں ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ احاطہ یہ مصدر ہیں، احاطہ یحیط احاطتاً سے ہیں، گیر لینے کے معنی میں۔ الحالہ یہ حالہ اس کی جمع حالات آتی ہیں، یہ چاند کے ارد گرد جو سفید دائرہ ہوتا ہے وہ حالہ کہلاتا ہے۔ الاکمام، اکمام یہ کمن کی جمع ہے، کلی، شگوفہ اور پھل پر جو باریک غلاف اور جلی ہوتی ہیں وہ کمن کہلاتی ہیں۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، جس طرح سورہ حامیم سجدہ میں ذکر ہے۔ بالثمر، ثمر یہ پل کو کہتے ہیں، ثمرات اس کی جماعتی۔ فدلفت، دلفا یدلف دلفن دلیفن، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا، آہستہ آہستہ چلنا، کسک کسک کے چلنا۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے، پس میں اچانک اس کے قریب ہوتا گیا۔ لأقتبس، اقتبس یقتبس اقتباسا یہ باب افتعال سے ہیں، قبس یقبس قبسا سے ہیں، حاصل کرنے کے معنی میں ہے۔ لأقتبس تاکہ میں حاصل کر سکوں، استفادہ کر سکوں، اور مجرد میں یہ آگ حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ فوائد یہ فائدتن کی جمع ہے، یعنی اس کے فوائد میں سے۔ وَالتقط یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، التقط یلتقط التقاطاً باب افتعال سے ہیں، مجرد میں یہ لقط یلقط لقطاً نصر سے مستعمل ہے، زمین پر سے اٹھانا، حاصل کرنا، جیسے سورہ یوسف میں ہیں یلتقطہ بعض السیارہ۔ فرائد یہ فریدتن کی جمع ہے، منفرد موتی، یکتا موتی۔ فسمعتہ، سمعت واحد متکلم کا صیغہ ہے، سمع یسمع سے، جو کئی بار پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یقول یہ بھی بہت عام ہے، قال یقول سے۔ حین خب فی رجالی، خب یہ خب یخب خبا خببا تیز چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فی مجالی، مجال جیسے جال یجول جولا سے ہے، کل کے سبق میں بھی گزرا جولانا یعنی گشت کاٹنا اور دور کرنا، طواف کرنا۔ جال یجول جولا سے مجال جو ہے یہ صیغہ ظرف ہیں، یعنی میدان، جھولان گاہ، جہاں پہ آدمی بھاگے دوڑے۔ وحضرت یہ حضرت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ضرب سے مستعمل ہے، حضر یحضر حضرا، جیسے کہتے ہیں حضر دمہ، کسی کے خون کا رائگاں جانا۔ حضر البعیر حدیرا، تو حدیر اس کا مصدر ہو تو پھر اونٹ
کا بلبلانا اور آواز نکالنا مراد ہوتا ہے، اور یہاں اسی معنی میں ہے، یعنی اس کی جو فصاحت کے جو جاگ تھے وہ جاگ آواز نکال رہے تھے۔ شقاشق یہ شقشقتن کی جمع ہے، شقشقہ اس جاگ کو کہتے ہیں جو اونٹ مستی کے وقت بلبلاتے ہوئے نکالتا ہے۔ ارتجال یہ فی البدی کلام کو کہتے ہیں، تو ترجمہ ہوگا یعنی جب اس کے فی البدی کلام کے جاگ آواز نکال رہے تھے۔ اونٹ مستی کے وقت جاگ نکالتے ہوئے جو آواز نکالتا ہے، اس آواز کے ساتھ خطیب کی بلند آواز کو تشبیہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، جب اس کی آواز بلند ہو گئی تھی تو اس وقت میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایھا الصادر فی غلوائہ، الصادر یہ صدر یصدر صدرن صدارتن سے ہیں، حیران ہونے کے معنی میں ہیں، اور بے پرواہ ہونا۔ صادر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، حیران و بے پرواہ۔ غلوائہ یہ غلوا یہ ہر چیز کی جوانی اور نشاط و مستی کے زمانے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر غلوا سے مراد سرعت الشباب و اولہ ہے، یعنی جوانی کا جو پہلا حصہ اور اس کا جو اول ہوتا ہے وہ غلوا کہلاتا ہے۔ غلا یغلو غلوًا سے ہیں، حد سے تجاوز کرنا، غلو کرنا، جیسے قرآن میں ہے لا تغلو فی دینکم۔ السادل یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، لٹکانے والا۔ سدل یسدل سدل یسدل سدلا سدولا لٹکانا۔ خیلا تکبر، خیلا یہ تکبر، خا پر ضم اور کسرہ دونوں طرح یہ درست ہیں۔ حدیث میں ہے من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ، جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا زمین پر کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف کبھی نہیں دیکھتے۔ الجامح فی جہالاتہ، جامح یہ سرکش و نافرمان کو کہتے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ ہے جمح یجمح جموحا جماحا، جیسے کہتے ہیں جمح الفرس، گھوڑا سرکش ہوا، اس نے تیزی دکھائی۔ لولوا الیہ وہم یجمحون یہ سورہ توبہ میں ہیں۔ جہالات یہ جہالتن کی جمع ہے، سرکشی کو کہتے ہیں۔ الجانح، جانح یہ مائل ہونے والا اس میں فاعل ہیں، جناح یجنح یا جناح یجنح جنوحا مائل ہونا، جیسے سورہ انفال میں ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو رہے ہو تو آپ بھی پھر صلح کی طرف مائل ہو جائیے گا۔ خزعبلاتہ یہ خزعبلتن کی جمع ہے، باطل بات کو کہتے ہیں، بکواس کو کہتے ہیں۔ الی ما تستمر علی غیک، یہ الی ما اصل میں الہ ہے اور آگے پھر ما ہے، ما استفہامیہ، تو حرف جر کو جب ما استفہامیہ کے ساتھ لگاتے ہیں تو عموماً ما استفہامیہ کا الف حذف کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ الی ما بن گیا، جیسے بما ہے، لما ہے، عما ہے۔ تستمر استمرارا، تستمر یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، استمر یستمر استمرارا ہمیشہ رہنا، دائم ہونا۔ غیک یہ غیّن گمراہی اور خسران کو کہتے ہیں، اور یہ غوا یغوی غیّن اور غوایتن دونوں طرح اس کے مصدر آتے ہیں، گمراہ ہونا۔ سورہ مریم میں ہے فسوف یلقون غیّا۔ وتستمرئ مرعى بغیک، یہ تستمرئ یہ استمرأ الشیء یعنی کسی چیز کو خوشگوار پانا، باب استفعال سے ہیں، استمرأ یستمرئ استمراءً۔ مرأ یمرأ مرؤ یمرؤ مرئ یمرأ، یعنی فتح سے، سمع سے، کرومہ سے، تینوں ابواب سے یہ مستعمل ہیں۔ مراءۃً اس کا مصدر آتا ہے، سہولت اور خوشگواری کے ساتھ نگل لینا مراد ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ مرعا یہ چرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، رعا یرعا سے رعین چرانا، چرنا، لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ مرعا یہ صیغہ ظرف ہے۔ البغی مرعا بغیک، تو بغی جو ہیں یہ سرکشی اور ظلم کو کہتے ہیں۔ بغا یبغی بغین سرکشی کرنا، بغاوت کرنا۔ سورہ یونس میں ہے انما بغیکم علی انفسکم، اور
ایک اور جگہ پہ ہیں سورہ حجرات میں، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے سبق میں مذکورہ جو عبارت تھی اس کا سلیس ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور مفہوم اور اس کی لغوی اور صرفی تحقیق کو اچھی طرح بخوبی ذہن نشین کریں گے اور اگلے سبق کے لیے بھی مطالعہ کر کے تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔